السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد فقال الله جل وعلا في محكم تنزيله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، ہماری آج کی اس ملاقات کا موضوع بھائیوں نے دفاع پاکستان کے حوالے سے رکھا ہے. بلا شبہ آج پاکستان کو درپیش مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ وطن عزیز کا دفاع ہے. یاد رکھیے، دفاع اس وقت بہت آسان ہو جاتا ہے یا بہت ممکن بن جاتا ہے جب ان دشمنوں کا پتہ چل جائے جن سے خطرہ ہے. جب ہم پاکستان کے دفاع پر بات کریں تو ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ پاکستان کو خطرہ کہاں کہاں سے ہے، کس کس دشمن سے پاکستان کو خطرہ ہے، تاکہ ان خطرات کی پیش بندی کی جائے. وہ تمام راستے، وہ مداخل بند کیے جائیں. مضبوط دفاع تبھی مہیا اور میسر ہو سکے گا. جب ہم اس نہج پر سوچیں گے تو پھر ہمیں تاریخ میں وہاں جانا ہوگا جہاں سے پاکستان کی تحریک نے جنم لیا. وہ تصور، وہ نظریہ، وہ تحریک، وہ حالات، وہ سب سامنے رکھنا ہو. یاد رکھیے، پاکستانیوں نے اب تک ایک فاش غلطی کی ہے. وہ غلطی کیا ہے کہ پاکستانیوں نے صرف ہندوستان کو اپنا دشمن سمجھا. یہ بہت بڑی غلطی تھی جس کا ارتکاب پاکستانی قوم نے کیا ہے، جس میں سیاست، حکومت، عوام، لیڈر سب اس جرم میں مشترک ہیں، سب اس میں مرتکب ہیں. جب ہم پاکستان کا دشمن صرف ہندوستان سمجھ بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے دفاع سے بالکل آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ہمیں دفاع سمجھ ہی نہیں آ سکتی. اور یہ غلطی ہماری حکومتوں، قیادتوں، سیاسی قائدین نے زعماء نے طویل عرصہ سے اس غلطی کا بار بار ارتکاب کیا. ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان جب قائم ہوا، محرز وجود میں آیا، تو تب ان لوگوں کے نظریات اور ان کے افکار اور تصورات اور توقعات کیا تھی، کس قسم کے حالات تھے، تاکہ ہمیں پاکستان کے دشمن سمجھ میں آئے. 1947-48 کا وہ وقت جب یہ ملک اللہ نے ہم کو عطا کیا، اس وقت عام طور پر عالم اسلام کے حالات کیا تھے؟ کوئی خلافت اسلامیہ اپنی اصلی طاقتور آزاد شکل میں دنیا میں موجود نہ تھی. ترکی کی خلافت عثمانیہ کو یہ انگریز، یہ عیسائی اور یہودی، یہ سب مل جل کر ترکی میں خلافت عثمانیہ کو گرا چکے تھے.
اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس کوئی آواز، کوئی سیاسی فوٹنگ پلیٹ فارم، کوئی فورم مسلم امہ کے پاس موجود نہیں، جہاں سے اسلام کی کوئی آواز، بیداری کی کوئی لہر مسلم امہ کے اندر کوئی دعوت، کوئی تحریک جنم لیتی. ایسے حالات تھے ہی نہیں، کیونکہ سارے عالم اسلام پر جتنے بڑے بڑے ممالک اسلامیہ تھے، سب کو ان کافروں نے، فرنگیوں نے، انگریزوں نے، یہودیوں نے، امریکہ، روس، برطانیہ، سارے ملک، اٹلی، فرانس، ان سب نے مسلم امہ کا بٹوارا کر لیا. گدوں کی طرح جیسے مردار پر گدھ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح سے یہ یہودی اور عیسائی، یہ ساری صلیبی صہیونی قوتیں عالم اسلام پر ٹوٹ پڑی تھی اور بندر بانٹ کر لی ہوئی تھی، ٹکڑے کر کے آپس میں تقسیم کر. اور مسلمانوں کی کوئی آزادی، کوئی آواز، کوئی تاریخ، کوئی جماعت من حیث الجماعت موجود نہیں تھی. اگر تھی تو ان کو کچلا جا چکا تھا، کرش کیا جا چکا تھا، اور کہیں سے اسلام کی طاقتور آواز اٹھنے کی امید، اٹھنے کی کوئی رمق، کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی. مسلمانوں کے بڑے بڑے مراکز، جس میں عراق، بغداد، جس میں قاہرہ مصر، مراکش الجزائر، انقرہ ترکی، یہ سارے کے سارے مراکز اپنی آزاد حیثیت کھو چکے تھے. سب پر کہیں اٹلی، کہیں فرانس، کہیں اسپین، کہیں برطانیہ، جرمنی، روس اور امریکہ اور اسرائیل، یہ سارے علاقوں پر قابض ہو چکے. اور وہ قبضہ بہت خوفناک قسم کا قبضہ تھا. معدنیات اور وسائل پر قبضہ، ان کے راستوں پر قبضہ، ان کی سیاست پر قبضہ، ان کے حکمرانوں پر قبضہ، یونیورسٹیوں کالجوں پر قبضہ، ان کے نصابوں کتابوں پر قبضہ. خوفناک اندھیری رات تھی جو سارے عالم اسلام پر طاری. یہ حالات آپ عام طور پر کتابوں سے لے سکتے ہیں. خلافت عثمانیہ کا زوال ایک سازش تھی. ترکی کو جرمنی کے ساتھ باندھ دیا. ترک حکمرانوں نے، خلفاء نے غلطیاں کی، جرمنی کے ساتھ دفاعی معاہدوں کا جال اس میں پھنس گئے. ترکی اور جرمنی دفاعی معاہدوں میں بندھے اور برطانوی اتحادی فرانسیسی جرمنوں کے ساتھ لڑے، روس جرمنوں کے ساتھ لڑا، اور ترکی کو اس جنگ میں کودنا پڑا معاہدات کی پابندی کے ساتھ. اور جتنے مسلم علاقہ جات تھے سب مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گئے. یہ ایک خطہ بچا تھا، یہ ہندوستان کا، جس میں مسلمانوں کی 1000 سال کی تاریخ، ان کی تراث، ان کے افکار، ان کی قوتیں، ان کی ایک بہت بڑی افرادی قوت یہاں موجود تھی. اللہ رب العزت نے ان حالات میں جب مایوسیوں کی انتہا تھی، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بنانے کے لیے اس علاقہ کے مسلمانوں کے اندر وہ دو قومی نظریہ، وہ اللہ کا دین اسلام، اس کے لیے ایک الگ وطن، الگ ٹکڑا، الگ خطہ، مسلم قومیت، مذہبیت، نظریہ کی بنیاد پر. انگریز کو، اسرائیل کو، امریکہ کو، ان سارے صلیبیوں، صہیونیوں کو کسی کو بھی کسی شکل میں یہ گوارا یا قبول یا برداشت نہیں تھا کہ سب کانٹیننٹ میں جہاں 1 ارب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، اس علاقہ میں ایک آزاد مسلم ریاست اسلام کے نام پر معرض وجود میں. صرف ہندوستان ہمارا دشمن نہیں ہے، اس کے ساتھ انگلستان، اس کے ساتھ امریکہ شیطان، اس کے ساتھ یہ روس، یہ چین، یہ جاپان، یہ اٹلی، فرانس، یہ سارے، یہ اسرائیل، سب اس پاکستان کے دشمن. اللہ کی قسم، سارے مذاہب باطلہ سب اس کے دشمن. یہی وجہ ہے کہ دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ فرانس کے، برطانیہ کے، اٹلی کے، امریکہ کے تعلقات کی نوعیت اور ہے، اور پاکستان کے بارے میں ان کا میزانیہ، ان کا ناپ تول کا معیار اور ہے. بہت سارے وجوہات اور اسباب ہیں.
اللہ رب العزت نے اس خطہ میں مسلمانوں کو بیداری اور فکر عطا کی. یہاں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا سیاسی مرکز بنا، ایک بیدار خطہ کھڑا ہوا جنہوں نے اسلام کے نام پر، اسلام کے لیے اتنی صراحت کے ساتھ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اتنا طاقتور مضبوط نعرہ اس وقت پوری دنیا اسلام میں کہیں نہیں لگا جتنا طاقتور نعرہ بر صغیر کے اس خطہ میں لگا. یہ وائس رائز کو، ماؤنٹ بیٹن کو، تاج برطانیہ کو اور ابراہم لنکن کو، روز ویلٹ کو، ان سب کو یہ قطعاً قبول نہیں تھا، منظور نہیں تھا کہ اس خطہ میں اتنے کروڑ مسلمان اپنا ایک آزاد وطن لے لے اور وہ اسلام کے نام پر اس کو بنائے، پھر وہاں اللہ کی شریعت کی ایکسرسائز پریکٹس کرے، یہ خطہ بقائے نور، بقائے اسلام بن جائے، ان کو قطعاً گوارا نہ تھا. مگر اس تاریخ کے پیچھے مسلمانوں کی 1000 سال کی تاریخ تھی. مسلمانوں کا وہ تعارف تھا کہ یہ مارشل ریس، یہ لڑاکی قوم، یہ تلوار کے دھنی، یہ سومناتوں کے کاٹنے والے، مندروں کے ڈھانے والے، گرجے گرانے والے، تہذیبیں مٹانے والے، 1000 سال کے ہندوستان کے حاکم. مساجد و مدارس کا دخل تھا، اللہ کی قسم احمد شاہ ابدالی کی دھات تھی، شاہ ولی اللہ کی دھاڑ تھی. یہ بہت سارے عوامل تھے جن سب کے اندر سب سے بڑی چیز جو کار فرما تھی وہ اسلامیت تھی، اللہ کا دین تھا جس نے اس ملک کو کھڑا کیا. تب سے اس کی دشمنی سارے جہان سے ہے، جہاں جہاں کفر ہے وہاں وہاں پاکستان کی دشمنی. کیا سبب ہے اس دشمنی کا؟ پاکستان کے پاس تیل نہیں ہے، معدنیات نہیں ہے، پاکستان کے پاس کوئی دولت نہیں. اللہ کی قسم صرف ایک دولت تھی، وہ عقیدہ کی دولت، تمسک بالدین کی دولت، جذبہ قربانی تھا، حب شہادت تھی، مرنے مارنے کا عزم تھا، ہندو یہودی سے نفرت تھی، عیسائیوں انگریزوں سے نفرت تھی، اللہ کے باغیوں سے عداوت تھی. پاکستان کی دولت، اس کی قوت، اس کی طاقت یہ تھی. تب کسی کو معیشت و معاش کا فکر نہ تھا، تب کسی کو روٹی کپڑا مکان کا خیال نہ تھا، تب کوئی نون قاف جیم دال نہیں تھا، کوئی شوکت عزیز نہیں تھا جو پیٹ سے سوچ کر اس ملک کو دفاع یا استحکام دینے کا لارا لپا دیتا. اتنا وقف، اتنا قربانی دینے والا ملک، قوم، جماعت، یہ لوگ اتنے کروڑوں کی تعداد میں، اللہ کی قسم جن کے اندر صرف اللہ کے دین سے محبت تھی، اسلام کی محبت تھی، کھاتے مارتا سمندر تھا. سو امریکیوں کو، برطانویوں کو، فرانسیسیوں کو، ساری دنیا کے عیسائیوں، یہودیوں کو یہ ملک نہ قبول تھا، نہ آج تک قبول ہے. لہذا یہ سارے اس کے دشمن ہیں. اور میرے بھائیوں، ہندوستان تو ایک مورچہ ہے، ایک سمت ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، کوئی شک نہیں، ازلی ابدی دشمن ہے. مگر جتنا دشمن یہ واجپئی ہے، یہ منموہن ہے، یہ کانگریس ہے، یہ بی جے پی ہے، اللہ کی قسم اتنی ہی دشمن وہ ریپبلکن، وہ کنزرویٹو، وہ بل اور بش اور ٹونی اور ٹومی اور پورٹن اور شیرون، یہ سارے کے سارے اس پاکستان کے اس سے بڑے دشمن. اب اتنے دشمنوں سے دفاع کیا ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اپنے بقا کی اساس کو مضبوط کرنا، اپنے قیام کی بنیاد کو زندہ رکھنا. معرض وجود کے وقت جو جذبہ تھا، جو نعرہ تھا، جو عہد و معاہدہ تھا، جو اللہ سے وعدہ تھا، اسلام کی آبیاری کا وہ جذبہ تھا، جتنا اس کو کھڑا کرو گے اللہ کی قسم دفاع پاکستان کا اتنا ہی زیادہ مستحکم. پاکستان کا دفاع خالی F-16 میں نہیں ہے، کسی میزائل میں یا ایٹم بم میں صرف نہیں ہے. پاکستان کا دفاع دراصل اسلام میں ہے، اس نظریہ میں ہے، عقیدہ توحید میں ہے، اس نعرہ میں ہے جس پر اس کو تم نے حاصل
ہوگا اسی کے اندر جتنا تم محنت کرو گے، جتنی سنجیدگی لاؤ گے، جتنی گہرائی میں جاؤ گے، جتنی قوت پیدا کرو گے، اتنا ہی دفاع اس کا مستحق ہے۔ دشمنوں نے کوششیں کی ہیں اور ان کی کوششیں بڑی کامیاب رہی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو آج تک اسلام سے ہٹانے کی سرتوڑ کوشش کی اور وہ بہت حد تک اس کوشش میں کامیاب رہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم پاکستان کے دفاع کے لیے پریشان ہیں، کیونکہ آج ان کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ آج اس کے اندر مذہبیت دشنام ترازی بن گئی ہے، اس میں اللہ کے دین کا نام دہشت گردی بن گیا ہے، اس میں مسجد و مدرسہ مرکز دہشت بن گیا ہے، اللہ کے دین کا نام پکارنے والے آج بدنام کر دیے گئے ہیں۔ آج پاکستان کا دفاع سب سے زیادہ مخدوش ہے، اتنا پہلے کبھی نہیں۔ وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان پر محنت کی ہے، اللہ کے دین سے دور کرنے میں سیاسی نظاموں، تعلیمی نصابوں، یونیورسٹیوں کالجوں کے کلچ، عدلیہ مقننہ کے کلچ اور اسمبلیوں اور پارلیمنٹوں کا ذریعہ، ان سارے ٹولز اور آرگن سے مدد لے کر انہوں نے 57 سال میں اس ملک کے دفاع کو ہر طرف سے سبوٹیج کیا۔ ایک ایک چیز پر انہوں نے تبدیلی کی کوشش کی ہے، محنت کی ہے، زور لگائے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا 14 اگست ہو، ہمارا 23 مارچ ہو، ہمارا 6 ستمبر ہو، ہمارا یوم آزادی ہو، ہمارا یوم دفاع ہو، آج ہماری حکومت کیا بولتی ہے؟ ہندوستان سے دوستی لگاؤ، ہندو کو بالادست مانو، ان سے معاشی تعلقات قائم کرو، تجارتی منڈیاں ان کو دو، ثقافتی رشتے استوار کرو، بیچ میں سے سرحد مٹا دو، کنفیڈریشن کر لو، کرنسی ایک کر لو، ایک معاشی یونین بنا لو۔ آج یہ نظریہ ہے، اس وقت پالیسی اسٹریٹجی ہماری یہ ہے۔ آپ دیکھ لیں پچھلا برس، اس سے پچھلا برس حکومت کی پالیسی دفاع پاکستان کے حوالے سے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دفاع کی ضرورت تو تب ہو جب دشمنی رہے، ہم دشمنی کو دوستی میں بدل لیں پھر دفاع کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارا بنیادی نظریہ ہے دفاع تب ممکن ہو سکے گا جب تم کو دشمن کا پتہ ہو۔ ہماری سرکاری پالیسیاں یہ ہیں کہ دفاع کی ضرورت تب ہوگی جب دشمنی باقی رہے گی۔ تم دشمنی کو ختم کر کے دوستی میں آ جاؤ، پھر تم کو دفاع کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، یہ دینی جماعتوں، مذہبی جماعتوں، جہادی جماعتوں، پاکستان کے بانی لوگوں کا فلسفہ اور نظریہ، اسٹریٹجی، حکمت عملی کیا ہے کہ دفاع تب ممکن ہوگا، ایسے ممکن ہوگا کہ تم اس کے دشمن گنو، دشمنوں کو سمجھو، اسٹریٹجی ان کی جانو، ان کی سازش، ان کا حملہ، ان کی انٹینشن، ان کے ارادے، ان کے وار، تاکہ اس کے مقابل اس کا توڑ تلوار کھڑی کر سکو۔ مگر جو پاکستان پر آج شاہد ہیں، قابض ہیں، مالک ہیں، حکمران ہیں، ان کا نظریہ یہ کہ نہیں، تم دشمنی ختم کر لو تاکہ دفاع کی ضرورت ہی نہ۔ اب آپ سوچئے کہ کس قدر خطرناک حالات ہو سکتے ہیں جب آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے، آپ کے دشمن کو دوست بنا رہے ہوں آپ کے سامنے، تو پھر آپ پر کیا کیفیت گزرتی ہے؟ فوج کی ضرورت نہیں ہے، اسلحے کا بجٹ کم کر دو، اسلحے سازی کی کارخانے گھٹا دو، اور جہاد اور نظریہ پاکستان کی بنیاد ڈھا دو، اور ہندوستان کے ساتھ دوستی، تعلقات، سیاست، تجارت، معیشت، معاشرت، کرنسی، معاشی یونین ایک کر لو، اور ان کا دیوالی، دسہرہ اور ہولی، بسنت تم اختیار کر لو، ان کے جیسے بن جاؤ، ان سے مل جاؤ، ان کو بڑا مان لو۔ پالیسی تو یہ ہے۔ ادھر ہندوستان کے ساتھ یہ پالیسی ہے، ادھر سب سے بڑے دشمن امریکہ بے ایمان کے ساتھ ہماری جہالت کی یہ پالیسی ہے کہ نہیں، ہم امریکہ کے متعاون ہیں اینٹی ٹیررزم، دہشت گردی کی روک تھام میں، ہم امریکہ کے دوست ہیں، اس کے اتحادی ہیں، اس کے معاون ہیں، اس کے ساتھ متعاون ہیں، اس کے ساتھ مشترک ہیں۔ امریکہ ہمارا یار ہے، بل بش دوست یار ہے، ٹومی ہمارے بھائی جان ہیں۔ ہمارا پالیسی کا حال تو یہ۔
میں کوئی مبالغہ آمیزی یا شدت پسندی نہیں کر رہا. پچھلے 3 سال کے اخباری بیان لے لو، اپنے وزرائے خارجہ کے بیان لے لو، اپنے صدروں، سفیروں، وزیر اعظموں کے بیان لے لو، اپنی اسٹریٹجی، قومی خارجہ پالیسی لے لو. ہم اس رخ پر چل رہے ہیں کہ کافر سے دوستی لگا لو، امریکہ سے تعاون کرو، ہندوستان کو بڑا مان لو، نظریے کی بنیاد ڈھا دو. 2 قومی نظریہ پرانا ہو گیا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت، سیاست، معاشرت، معیشت، ثقافت، فلم سٹار، ان کو آگے لے آؤ. یہ آپ کے سامنے ہے. مجھے یاد ہے، آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں، قومی تہواروں پر، قومی دنوں پر، 14 اگست ہو، 23 مارچ ہو، 6 ستمبر ہو، یوم دفاع ہو، یوم آزادی ہو، ہمارے قومی ریڈیو، نیشنل اینتھم، ترانے، نظمیں کیا گایا کرتے تھے. اور آج یاد رکھو، وہ سارے ترانے آج لپیٹ دیے گئے. وہ آزادی کے دنوں پر اردو میں، پنجابی میں جو ترانے ریڈیو پاکستان لاہور گایا کرتا تھا، وہ کیا ترانے تھے. اور آج ہمارے حکمرانوں کی زبانوں پر کیا ترانے. یاد ہے نا آپ کو؟ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر. یہ ترانے ہمارے تھے. اے دشمن، تم نے کس قوم کو للکارا؟ قرآن ہے سینوں میں، توحید ہے سینوں میں، اللہ کی رحمت کا سایہ، یہ سارے تمہارے ترانے. وہ پنجابی میں تر رگڑا، دیو رگڑا، انہوں دیو رگڑا، مٹ جائے کفر دا جھگڑا، یہ ریڈیو لاہور کے قومی دن کے ترانے بڑی ہوتی ہے، پر حکومتی سرپرستی اس کو اب حاصل نہیں. اب آپ کا وزیر اعظم یہ کہتا گھر گیا ہے کہ نہیں ہم ہندوستان سے نہیں لڑ سکتے، چاہے میں 4-6 من کا وزیر اعظم ہوں بلوچی، پر ہندو سے میں نہیں لڑ سکتا، واجپئی کو بھائی بنا لیتا. آپ ساری تاریخ کو سامنے رکھو، قائد اعظم کے گاندھی اور نہرو کے مقابل، اور وائس رائے ماؤنٹ بیٹن کے مقابل قائد اعظم علیہ الرحمہ کے فرامین لاؤ. اسلام سے محبت، پاکستان سے محبت، پاکستان کی بالادستی، اسلام کی پابندی، شریعت کی سربلندی، یہ ساری باتیں اس وقت کی باتیں. آج ان سب کے برعکس ہمارے قومی دنوں پر ہمارے ازلی دشمن ہمارے معزز مہمان بن کے ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں. آج کیا تصور ہے کہ دشمنی ختم کر دو، کیونکہ دشمنی تو اسلام کی وجہ سے، ہم اسلام کو ہی دھس کر دیں. یہ جتنا پروپیگنڈا دینی جماعتوں، دینی مدارس، دینی اداروں، جہادی جماعتوں کے خلاف اس وقت دہشت گردی کے حوالے سے، تخریب کاری کے حوالے سے یہ جتنا پروپیگنڈا ہے، در حقیقت یہ دفاع پاکستان کے خلاف ایوان حکومت کی سازشیں ہیں، سیاست کی سازشیں ہیں. یہ پاکستان کی بنیاد کو، اس کے وجود کو تحلیل کر دینا، جیسے برف کا بلاک سورج کی تماغت سے پگھل کر مٹی میں حل ہو جاتا ہے، اس طرح یہ پاکستان کو، اس کی بنیاد ڈھا کر، اس کے وجود کو پگھلا کر، ہندوستان کے اندر ان کے ساتھ دوستیوں میں، تعلقات میں، رشتوں میں نفرت گھٹا کے، محبت کی پنگے ڈال کے، ان ہندوؤں کے ساتھ، فلم انڈسٹری کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ، فلمی طائفوں کے ساتھ، ان کی برتری کے ساتھ، اپنی کمتری کے ساتھ، ان کے نیچے گر کے دیکھتے نہیں آپ نٹور سنگھ کا بوتھا کس طرح اکڑا ہوا. یاد رکھو، ہماری بنیاد
اللہ کے دین پر ہے، اسلام پر ہے، دو نظریوں پر ہے. ادھر وہ رام رام ہے، رام بھگوان داس ہے، ادھر عبداللہ عبد الرحمان ہے. یہ اللہ کے بندوں نے اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے اس ملک کو حاصل کیا. جتنا اسلام بڑھے گا اتنا دفاع مستحکم ہوگا. جتنا اسلام کی بنیاد کو، تعلق کو، رشتے کو، دعوت کو، جماعت کو، اسلام کے جھنڈے کو، اللہ کے لیے جہاد کو جتنا کمزور کیا جائے گا، اللہ کی قسم دفاع پاکستان اتنا مخدوش تر ہو. دشمن تو نہیں ٹلا، اپنی پالیسیوں میں تبدیلیاں نہیں کی. جو منافقت ملمع سازی ہم اسلام آباد سے اپنے ملک سے ظاہر کرتے ہیں، اس منافقت کا کوئی آدھا ثبوت بھی پھوٹے منہ سے واجپئی نے، بی جے پی نے یا کانگریس نے تو نہیں دیا. آپ نے ان کے تازہ وزیر خارجہ کے بیانات مسلسل اگر تتبع کیا ہو، فالو کیا ہو، پچھلے جب سے اس کمبخت نے قلمدان وزارت خارجہ سنبھالا ہے، مسلسل ان کے جو خارجہ ڈپلومیسی کے پالیسی کے بیانات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی قسم پاکستانیوں تمہارے اوپر تماچا ہے، تازیانہ ہے، تمہارے خلاف ایک للکار ہے. اور یہ جرت ان کو کیوں ہے؟ ان کو امریکہ کا سہارا ہے، برطانیہ کا سہارا ہے، روس کا سہارا ہے، اسرائیل کا سہارا ہے، ان کو یو این او جنرل اسمبلی سیکورٹی کونسل کا سہارا ہے. کفر و ملت واحدہ کے تحت ساری کافر دنیا ہندوستان کو سیکنڈ کرتی ہے، اس کو بیک اپ کرتی ہے، بیک کرتی ہے اس کو کہ تم پاکستان کے خلاف جس طرح چاہو پاکستان کے خلاف آواز، زبان، ہتھیار، دشمن جو چاہو کرو. ساری دنیا ان کے ساتھ. کیوں؟ ایک، یہ اسلام کا قلعہ اسلام کے لیے بنا. دو، اس میں ان کی سازشیں کامیاب ہوئی تھی، اسلام کا گراف دبا دیا گیا تھا، مگر دعوت و جہاد نے اسلام کی دعوت کو سر بلند کر دیا. آج یہ پاکستان پوری دنیا میں اللہ کی قسم اسلام اور جہاد کا سب سے بڑا ایڈوکیٹ آج پاکستان. ساری دنیا میں آج جہاں جہاں اسلام کی بنیاد پر مسلمان کافر سے ٹکرا رہا ہے، اللہ کی قسم اس ٹکرانے کے عمل کے پیچھے جو ورک شاپ ہے، جو اصل منبع، مصدر، میدان ہے، وہ میرا تیرا پاکستان. آج چیچن مسلمان روس کے قبضے کے خلاف لڑ رہے ہیں. ان کو لڑنے کا یہ عمل، جہاد کا یہ رنگ، فدائی کارروائیوں کا یہ طریقہ، اللہ کے فضل و کرم سے جرأت و شجاعت. وہ چیچنیا کے 8.5 لاکھ مسلمان روسی ریچھ کے خلاف اتنے سالوں سے کھڑے ہیں. داغستان کے، ازبکستان کے، تاجکستان کے، قوقاز کے مسلمان لڑ رہے ہیں روس کے خلاف. روس عفریت، روسی کمیونسٹ ریچھ کے پنجے توڑے کس نے؟ اللہ کی قسم اس پاکستان نے سرزمین افغانستان پر جہاد کے عمل سے پورے 10 سال 15 سال میں روس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. آج روس نے جو ریاستیں ہڑپ کر لی تھی، وہ ریاستیں روس سے آزادیاں مانگ رہی ہیں. پوٹن کے زخموں کو دیکھو، ہاتھ لگا لگا کے روتا ہے، کہتا ہے مسلمانوں کو یہ جرأت کہاں سے ملی؟ پاکستان. یاد کرو 1980 کی دہائی، روس کا افغانستان پر قبضہ، حملہ، یلغار، روسی فوجوں کا افغانستان پر گھس آنا، افغانستان کے مسلمانوں کو مدد دینا. کس نے دی یہ مدد؟ جہاد کا گیٹ وے کس نے کھولا؟ امت کو للکارا، جگایا، ساری دنیا کو اٹھایا، ساری قومیتوں سے افراد، چنیدہ افراد افغانستان میں پہنچے. عربی، یمنی، مصری، شامی، عراقی، اردنی سب ایک ہوئے، روس کے خلاف لڑے. کمیونزم گرا، کارل مارکس کا گندا فلسفہ، گندی تعلیم، گندا کلچ ٹوٹا. اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے دعوت و جہاد سے لہلہاتا پاکستان. اس سے دنیا میں یہ نظریہ قائم ہوا کہ ہاں سب پاور سے لڑ سکتا ہے اگر زمین پاکستان ہو، عمل جہاد.
اللہ کی قسم یہ نظریہ دنیا میں مستحکم ہوا کہ سپر پاور، ایٹمی پاور، ڈالر کی قوت اور اس کے بعد اسکڈ، میزائل، مگ، پیٹریوٹ سب سے لڑا جا سکتا ہے، بشرطے کہ زمین پاکستان کی ہو، زمین افغانستان کی ہو، جوان یہاں کا ہو، جذبہ قربانی ہو، حب شہادت ہو، جوان مرد دلیری شجاعت ہو، تو سپر پاوروں کو ذلیل کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں یہ نظریہ اللہ نے پھر سے مستحکم کیا۔ تو روس دشمنی کیوں نہ کرے، برطانیہ دشمنی کیوں نہ کرے؟ انگریز چھوڑنا چاہتے تھے، وہ ایک مسلمان ملک برداشت کرتے تھے، مگر قربانیوں کی تاریخ نے کھڑا کر دیا پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر پاکستان نے آج الحمدللہ دنیا میں جہاں جہاد ہے اللہ کی قسم وہاں پاکستان کا نام ہے، اور آج اسی خطہ سے ٹکرانے امریکہ آیا ہوا ہے۔ 2 سال پلیت کو ہو گئے ہیں، نہ اسامہ ہاتھ لگا ہے، نہ طالبان ان کو ملے ہیں، نہ ملا ملا ہے، کوئی گھوڑے پر ادھر کو نکل گیا، کوئی موٹر سائیکل پر کہتے ادھر کو نکل گیا۔ جہاد پھر بھی جاری ہے، ٹکراؤ جاری ہے، مار کے لڑے جا رہے ہیں، شہادت پیش ہو رہی ہے، گردنیں کٹائی جا رہی ہے، امریکیوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم وہ چیخ چیخ کے کہتے ہیں اس کے پیچھے پاکستان۔ سو وہ سارے اپنا وزن ڈالتے ہیں ہندوستان کے پلڑے، کیا کہتے ہیں ہندوستان کو بڑا کرو، اس کو اسلحہ دو، اس کو میزائل ڈیفنس سسٹم دو۔ 1 کھرب 17 ارب روپیہ دفاعی بجٹ اس نے اضافہ کیا، اس نے ظلم کیا، فوج داخل کی کشمیر کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ فوج 10 سال سے لاج کر لی، حیدرآباد میں ظلم، جونا گڑھ پہ ظلم، اور اس کے بعد گجرات پر ظلم، مگر ساری دنیا ان کے ساتھ۔ کیوں؟ ساری دنیا کو ڈر ہے پاکستان کی اسلامی دعوت سے جہادی۔ اب اس حالت میں تم اس کا دفاع کیسے کر سکو گے؟ ایک تو طریقہ ہمارے حکمرانوں نے ڈھونڈا ہے کہ کوئی بات نہیں، امریکہ سے کہہ دیتے ہیں تیرے ساتھ مل کے افغانستان کو تباہ کروا دیتے ہیں، تو کشمیر اور ہندوستان کے مسئلے میں ہماری مدد کر۔ جھوٹ ہے، یہ منافقت ہے، اللہ کی قسم یہ ہپوکریسی ہے، یہ ڈپلومیسی ہے، یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے ملک کو۔ یاد رکھو مسلمانوں، پاکستان کا دفاع قرآن میں ہے۔ اللہ کی قسم میرے رب نے صاف کہہ دیا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، دہلی کا من موہن واشنگٹن نیو یارک کے بش کا دوست ہے، اسلام آباد کے مشرف یہ تیرے دوست نہیں ہوں گے، تو عقل کا اندھا نہ بننا۔ ہم کس پالیسی پر چل رہے ہیں؟ نہیں، امریکہ کو دوست بنا رہے ہیں ہندوستان کے خلاف۔ یہ کس کے خلاف جا رہے ہیں؟ ہم رب رحمان کے خلاف۔ ہماری پالیسی کے بنیادی اصول اللہ کی اسٹریٹجی کے خلاف جا رہے ہیں۔ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے۔ کیا امریکہ پاکستان سے دوستی نبھائے گا یا ہندوستان سے؟ پاکستان مسلمانوں کا ملک، جہادیوں کا ملک، دعویوں کا ملک، قائد اعظم لیاقت علی خان کا ملک، پاکستان دنیا میں جہاد کو پروجیکٹ کرنے والا ملک، جہاد کو کھڑا کرنے والا ملک۔ امریکہ پاکستان کا ساتھ دے گا ہندوستان کے مقابل؟ تمہاری عقل گھاس چرنے گئی؟ ہماری پالیسیاں عجیب مضحکہ خیزی ہیں۔ ہم اللہ اکبر شیر سے چیتے کے پاس جاتے ہیں، چیتے سے بچ کے شیر کے پاس جاتے ہیں، دونوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو کسی ریچھ کے پاس جاتے ہیں، یعنی انہی کے پاس جاتے ہیں جو بھیڑیے کی صفت رکھتے ہیں، خونخوار ہیں، ہمارے دشمن ہیں، اغیار ہیں، ہمیں جڑ سے مٹانا چاہتے ہیں۔ ہم ایسے احمق ہیں اللہ کی قسم، ایک سے مار کھا کے دوسرے کی جھولی میں، دوسرے سے دھکا کھا کے پہلے کی پاؤں۔ اور اس پر ہم فخر کرتے ہیں، ہماری بڑی کامیاب خارجہ پالیسی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن مجید میں فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء بعضهم اولیاء بعض لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے مسلمانوں تم کافروں سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، اللہ کے باغیوں سے، محمد کے عاصیوں سے تم کسی سے دوستی نہ لگانا. یہ کبھی تمہارے نہیں ہوں گے، یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، معاہدے آپس میں نبھائیں گے، تم سے غدر غداری کریں گے، تم دھوکہ نہ کھانا. پھر کہاں ہے دفاع؟ دفاع اسلام میں ہے، دفاع انشاءاللہ جہاد میں. پاکستان اللہ کے دین کو کھڑا کرے، پاکستان اللہ سے کیے وعدوں کو پورا کرے. عقیدے کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، اس کا دفاع عقیدہ میں. ابھی بہت تھوڑا حصہ ہے جو عقیدے کی بنیاد پر پاکستان میں کام کر رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے نتائج اللہ دے رہا ہے. آپ کے سامنے امریکہ کی خواہشوں کے علی الرغم، برطانیہ کی چاہتوں کے علی الرغم پاکستان الحمدللہ سروائیو کر رہا ہے، کھڑا ہے، موجود ہے، اپنا وجود محسوس کر رہا ہے. یہ کون سی قوت ہے؟ یہ دعوت ہے، یہ جہاد ہے، یہ عباد اللہ عباد الرحمان ہے جنہوں نے 30 سال سے روس کے خلاف، ہندوستان کے خلاف، امریکہ بے ایمان کے خلاف دعوت، جہاد، تلوار، ٹکراؤ اور باہم امت مسلمہ میں اخوت، محبت، مودت، اس کو کھڑا کر رہا ہے. اس نے نئی آئیڈینٹی، شناخت اور پہچان دی ہے دنیا میں. ہمارے لیے لازم ہے ہم پاکستان کے دفاع کے لیے اسلام کا دفاع کریں. اللہ اکبر. جس دفاع سے آج ہماری حکومتیں اور سیاسی جماعتیں ہاتھ کھینچ چکی ہیں، دستکش ہو چکی. اللہ کی قسم یاد رکھو، پاکستان کا دفاع چاہتے ہو تو اسلام کا دفاع کرو، پاکستان کو اللہ دفاع دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے. ہماری اب بڑی خوفناک اور فاش غلطی کیا ہے؟ ہم پاکستان کے دفاع کا رٹا جملہ بولتے ہیں مگر اسلام کے دفاع سے ہم دستکش ہو رہے ہیں. ہمارا صدر کہتا ہے یہ ہر کسی کا اپنا مسئلہ ہے. ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے نہیں نہیں پیٹ میرا مسئلہ ہے. ہمارا وزیر خارجہ کہتا ہے نہیں نہیں لبرل پالیسی میرا مسئلہ ہے. ہمارا وزیر داخلہ کہتا ہے نہیں نہیں امریکہ کی رضامندی، ایف بی آئی کی رضامندی میرا مسئلہ ہے. اور ہماری وزیرنی تعلیم کہتی تھی، اللہ کرے اب نہ آئے، وہ وزیرنی برائے تعلیم کہتی تھی یہ آیت نکال دو، وہ سورت نکال دو، وہ نصاب بدل دو، وہ کتاب بدل دو، یہ تاریخ مٹا دو، یہ نظریہ پاکستان کو ڈھا دو، یہ مسلم امہ کی تاریخ حذف کر دو. ہم اپنی اندرونی حکمت عملی کے دفاع اسلام سے دستکش ہیں. دیکھ لو، تمہارا نیا وزیر اعظم آیا، پرانے کو تم نے گھر بھیجا، اس سے پہلے تم نے ایک 60 دن کا رکھا، اس سے پہلے تم نے ایک کو جدہ پہنچایا، اس سے پہلے تم نے ایک کو خلیج میں جا بٹھایا. تمہارے سارے وزیر اعظموں کی پالیسیاں کل اللہ کی قسم ان کی پالیسیوں کا نچوڑ دفاع اسلام سے دستکش ہونا. پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے جب تم اللہ کے دین سے ہاتھ کھینچ لو کہ ہم اس کا دفاع نہیں کرتے، یہ ٹیررزم ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ بنیاد پرستی ہے، یہ شدت پسندی ہے. اللہ کہتا ہے تو مجھے شدت پسندی، بنیاد پرستی، دہشت گردی کہے اور میں تیرے پاکستان کا دفاع کروں، کیوں؟ یاد ہے نا آپ کو یہ بی بی سے شروع ہوا تھا ایکسٹریمزم. ہاں، جب بے نظیر یہاں سے بھاگی تو حالت کیا تھی؟ لشکر طیبہ جماعت تھی پاکستان میں، جہاد جوبن پر تھا، مجاہدوں کے قافلے جاتے تھے، دعوت کے جھنڈے لہراتے تھے، پورے ملک میں داڑھیوں، پگڑیوں، پردوں، برقعوں کی بہتات تھی. وہ بی بی کیا کہتی تھی؟ یہ ایکسٹریمزم ہے، یہ فنڈامنٹلزم ہے، یہ ٹیررزم ہے. کام وہاں سے شروع ہوا، بگاڑ وہاں سے آیا. یاد ہے نا آپ کو وہ سب کچھ؟ وہ بی بی گئی تو تمہارا مسلم لیگی نون شیر کاغذی آیا، مگر آ کے اس نے بھی لڑکایا، جہاد کے خلاف سازشیں کی،
ٹیررزم، وہ ایکسٹریمزم، فنڈامنٹلزم کے طعن و تشنیع، یہ گالیاں اسلام کو ملی، حکومت گنگی بنی رہی، وزیر اعظم نہیں بولا، وزیر خارجہ نہیں پھوٹا، وزیر تعلیم نے اسلام کو نہیں ایکسرسائز میں لایا۔ اللہ کی قسم دیکھو کس طرح سے وہ دلیل ہوا۔ ہم عملاً دفاع اسلام سے دستکش ہیں، اور جتنا ہم اسلام سے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کی قسم میرے بھائیوں یاد رکھو، اتنا ہی اللہ رب العالمین پاکستان کے دفاع کو مخدوش سے مخدوش تر کرے۔ اور میرے بھائیوں میری بات یاد رکھنا، اپنے تجربے اور تاریخ کی بنیاد پر کہتا ہوں، اللہ کی قسم عام قوموں کا، کافر ملکوں کا معاملہ دفاع کا، خارجہ کا، داخلہ کا، معاشی ترقیوں کا، اقتصادی خود کفالت کا بالکل الگ ہوتا ہے۔ وہ جانور حیوان ہوتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، اللہ سے دیتا ہے۔ مسلمان کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے بندہ مسلم، تیرا میرا معاہدہ ہے ایمان کا، تیرا میرا معاہدہ ہے اسلام کا، تو میرا بن، میں تیرا بنوں گا، تو میرا نہیں ہوگا، میں تیرا نہیں۔ اور کوریا ترقی کر سکتا ہے، فلپائن ترقی کر سکتا ہے، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، انڈسٹری میں، اللہ کی قسم الیکٹرانکس میں۔ پاکستانیوں مت تمہاری ہے، تمہارے وزراء کی اگر وہ یہ سوچتے ہیں، اللہ کی قسم تم ٹیکنالوجی سے، الیکٹرانک سے تم ترقی نہیں کر سکتے۔ تمہاری ترقی اسلام سے ہے، اسلام سے۔ تم اسلام کو اٹھاؤ گے، اللہ تم کو اٹھائے گا۔ تم اسلام کو بچاؤ گے، اللہ تم کو بچائے گا۔ تم اسلام کو گراؤ گے، اللہ کی قسم میرا رب تم کو اٹھنے ہی نہیں دے۔ اللہ کا معاملہ کافر سے الگ ہوتا ہے، اللہ کا معاملہ مسلمان سے الگ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو منافق کے ساتھ سب سے خطرناک تمہاری سوچ کا محور تھر پارکر سے ایک وزیر اعظم گھڑا گھڑایا لے آؤ، نامزد پہلے کر لو، پھر تھر پارکر کی ریت کے ٹیلوں میں جا کے کھڑا کر دو، وہاں سے ہار پہنا کے اسلام آباد میں چڑھا دو، یہ دودھ کی نہریں چلا دے گا، پاکستان کو بچا دے گا۔ یہ ہے تمہارا نظریہ۔ اللہ کہتا چل ذرا، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ اللہ کہتا تو دیکھتا نہیں، تیری مونجی کو کیڑا پڑ جاتا ہے، تیری بھٹی کو سنڈی پڑ جاتی ہے، تیری پکی فصلوں پر میں پانی برسا دیتا ہوں، ان کو غرق کر دیتا ہوں۔ اولا یرون، تو غور نہیں کرتا، یفتنون، میں آزمائش کرتا ہوں، عذاب دیتا ہوں، کل عام، ہر سال، مرتن او مرتین، ایک فصل برباد کرتا ہوں، دوسری فصل برباد کرتا ہوں، ثم لا یتوبون، پھر بھی تو بندہ نہیں بنتا، ولا هم یذکرون، توبہ نہیں کرتا۔ یاد رکھو دفاع صرف ایٹم میں نہیں ہے۔ اگر دفاع صرف ایٹم میں ہو تو آج تم ایٹمی ہو، مگر وہ تمہارے ایٹم کو رول بیک تمہارے ہاتھوں سے کروا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے آنے والے حالیہ وزیر اعظم کی پریفرنسز اس کا پلانر کیا ہو، لیکن ان کی توقعات یہ ہے کہ ان کا ایٹمی پروگرام جس کو تم سمجھتے ہو یہ دفاع کا آخری حربہ ہے، وہ رول بیک کروانا چاہتے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، تمہارا دفاع ایٹم میں نہیں ہے، تمہارا دفاع اسلام میں اور جہاد میں۔ یہ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے تم نے بغاوت کی، میرے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے، تم دیکھتے نہیں، لے کے گجرانوالا سے، پاک پتن ساہیوال سے سندھ تک کی کپاس کی بھری کھڑی فصل کو امریکن سنڈی پڑ جاتی ہے، امریکن سنڈی۔ نام بھی اللہ ویسے ہی رکھوا دیتا ہے، جوتے لگتے ہیں پر سمجھ نہیں آتی۔
اب ایگریکلچرل والے پیسٹیسائیڈ والے سنڈیوں کا نام کیا رہتے ہیں؟ ڈیتھ رن امریکی سنڈی. میں کہتا ہوں ظالموں، امریکی سنڈی تو مشرف صاحب کو بھی سمجھاؤ کہ جو سنڈی کپاس کھا جائے گی وہ لنڈی وہاں کی زنانی وزیر خارجہ تمہاری سفیرنی تم سب کو کھا جائے گی. کیوں بھائی؟ اگر اتنی سی سنڈی امریکن تمہارے پاک پتن سے لے کر سائیوال سے لے کر پورے سندھ کی کپاس کھا جائے گی تو وہ نینسی، چیلسی، کریسٹینا تم سب کو نہیں ہڑپ کر جائے گی؟ ہم سے کہتے تم نہ بولو، سنڈیوں کو کیڑے مار دوائیاں اور لنڈیوں سے جفیاں. سمجھتے ہیں یہاں دفاع ہے. یفتنون، اللہ کہتا ہے میں عذاب نازل کرتا ہوں، دھمکاتا ہوں، تھریٹ کرتا ہوں، تم کو تنبیہ کرتا ہوں. کل عام، ہر سال، مرتن اور مرتين، ایک دفعہ عذاب یا دو دفعہ ایک ایک سال میں جھٹکے دیں. کس لیے؟ یتوبون یذکرون، تم باز آ جاؤ، تم تائب ہو جاؤ، تم نصیحت پکڑ. ہے کوئی باز آنے اور نصیحت پکڑنے کے آثار و عناوین؟ اللہ اکبر. کیا آپ سے ذکر کروں، اللہ کی قسم. یہ اسمبلی آئی، اس اسمبلی میں 75-78 زنانیاں آئیں. مولوی بھی لے آئے، دوسروں نے تو لانی تھی، مولوی بھی لے آئے. کسی کی بیٹی آئی، کسی کی بہو آئی، جس کو خود بی اے کی سند نہ ملی، چوری سے، دھوکے سے، اس نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، کیا بچانا بیٹی کو اور بہو کو، لے جاؤ اب اسمبلی میں سب، کوئی بات نہیں، مردوں میں آئے جائیں، اختلاط ہو جائے، کو پرواہ. ہم نے سمجھا کہ دفاع یورپ، امریکہ، برطانیہ، فرانس کی تقلید میں، تقلید نہیں، اللہ کی قسم ان سے آگے بڑھ گئے. کراچی والوں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، جتنی عورتیں آج اسلام آباد کی اسمبلی میں بیٹھتی ہیں، اللہ کی قسم برطانیہ اور فرانس جو گندی جمہوریت کی ملعون ماں ہے، وہاں بھی اتنی عورتیں اسمبلی میں نہیں. ہم نے سمجھا پاکستان کو یوں بچائیں گے، 75، 76، 77 عورتیں لے گئے. فرانس کی پارلیمنٹ میں، برطانیہ کی پارلیمنٹ میں عورتوں کی تعداد اتنی نہیں ہے، ان کو ووٹ دینے کا اتنا اختیار نہیں ہے جتنا اللہ کی قسم یہ حق ناجائز غصب کر کے ہم نے اسلام آباد پر تھوپ رکھا. ہم نے سمجھا پاکستان بچاؤ، عورت کو آزاد کرو، این جی اوز کھول دو، مولویوں داڑیوں والوں کی جماعتیں بند کر دو، کوکے والی سرکار کی این جی او کھول دو. اب جس لڑکی کو دیکھو وہ شانے میں کاندھے پہ بیگ لٹکائے، ننگے بازوؤں کا ایک بلاؤز پہنے، وہ پھر رہی ہے اور اس کے پرس میں این جی او ہے، پوری این جی او صرف اس کے پرس میں. کم از کم 500 سے زیادہ این جی او اس وقت یونیسیف نے، یونیسکو نے، یو این او نے، ان کافروں نے، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ان پلیتوں نے پاکستان کے پاک ملک میں 500 سے زیادہ بدکاری کے لیے، عورت کی آزادی کے لیے، اس کی بے راوی کے لیے، مرد کو گمراہ کرنے کے لیے، کافر کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے این جی او زنانیوں کی کھول. مذہبی جماعتیں، دینی جماعتیں، جہادی جماعتیں، تبلیغی جماعتیں، اصلاحی جماعتیں، ان سب کو حکومت کے میڈیا آرگن سے لے کر نچلے درجے کے پالتو طوطوں تک سب بول بول کے بدنام کریں. یہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، یہ شدت پسندی پھیلاتے ہیں، یہ بنیاد پرستی پھیلاتے ہیں. اور تم کیا پرستی پھیلاتے ہو؟ عورت پرستی. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو راضی کر لو دفاع بن جائے گا. ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ہم نے راستہ دیا، وہ لا لا کے سرمایہ کاری کر رہی ہیں. میٹرک کا رزلٹ نہیں آتا تو ننگے منہ بے پرد جوان بن بیاہی کنواری لڑکی کو نوکری مل جاتی ہے. گریجویشن کر کے گبرو جوتے چٹکھاتا پھرتا ہے، اس کو نوکری نہیں ملتی. جتنے اسٹور ڈپارٹمنٹل کھل رہے ہیں،
ملٹی نیشنل کمپنیوں کے شو روم کھل رہے ہیں، ان کے دفتر کھل رہے ہیں، یہ ٹیلی فون میں، یہ اس کے بعد کسی دوسرے تیسرے شعبہ میں سب نوجوان لڑکیوں کو بھرتی کر کے ننگا کر کے کہاں تک؟ کنڈکٹرنیاں، سیلز گرل، پی سی او پر زنانیاں لڑکیاں۔ اور مسلمانوں، تم نے دیکھا جب تم نے پاکستان بنایا تھا تمہاری پگڑیوں، داڑیوں، عزتوں، آبروؤں، تمہاری غیرت کا کیا حال تھا؟ آج جب تم اس کو رو رہے ہو، اللہ کی قسم تمہاری غیرت کا کیا جنازہ اٹھ رہا ہے؟ کہاں کہاں لڑکیاں بیٹھی ہیں آج؟ جوتا خریدنے گئے، جوتا خریدنے، میں سمجھا کہ بیچاری کوئی جوتا خریدنے آئی ہے، مجھے کیا پتا وہ بیچاری جوتا کھانے بیٹھی ہے۔ وہ سکیل لے کے سامنے بیٹھ گئی، یہاں پاؤں رکھیے، تیرا بیڑا غرق، میرا پاؤں پلید کرتی، غیر محرم عورت میرے پاؤں کو ناپ تول رہی ہے، کیوں بھائی؟ پتا لگا جی یہ تو یہاں پہ سیلز گرل، پی سی او، پبلک کال آفس۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم پاکستان کے دفاع پر حملے، ملٹی ڈائمینشنل اٹیک۔ آپ سمجھتے ہیں یہ اقتصادیات ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ میرے ملک کے دفاع کے خلاف بڑی گہری سازش ہے۔ میری 19 سال 20 سال کی کماری بن بیاہی جوان بیٹی مردوں کے سامنے نوکری کے لیے، پیٹ کے لیے بدکاریوں پر مجبور ہو، بے حرمتی پر، بے پردگی پر مجبور ہو، وہ کہتے ہیں تم یہ دیکھو گے تمہاری آنکھوں کا حیا پانی مرے گا، پاکستان خود ہی ڈوب جائے۔ اور ظالموں، یہ ایٹم اگر ہندوؤں کا انگریزوں کا تم نے چلوا لیا تو عبد القدیر کا ایٹم تم کو نہیں بچائے گا۔ یہ سیلز گرل کا، یہ ٹیلی فون کمپنیاں، ٹرانسپورٹ، یہ ایئر لائنیں، بیڑا غرق ان پلیتوں کا سب سے پہلے پی آئی اے نے یہ لعنت شروع کی، اور آج گلی گلی، دکان دکان تمہاری بیٹیاں بازاروں میں بٹھا دی۔ اللہ کی قسم دفاع پاکستان کے خلاف یہ سب جس کی دکان نہیں چلتی، اللہ اکبر، کبھی گریبانوں میں منہ ڈال کے جھانکا تاجروں؟ جس کی دکان نہیں چلتی وہ چپ کر کے دکان پہ کماری لڑکیاں لا کے کھڑی کر دیتا، تیرا بیڑا غرق۔ اب چل گئی دکان؟ وہ کہتے ہیں پاکستان تو بنا تھا آبرو کی محبت نے، عزت نے، شہادت نے، قربانی نے۔ یہ بڑے بڑے جذبے کیسے مرتے ہیں؟ یہ ننگا پن سے، عریانیت سے، فحاشی سے، فلم سے، ریما میرا سے، نور سائمہ سے، ان بدکاروں سے، ان فاحشہ لوگوں سے، ان سے یہ جذبے مرتے ہیں۔ سو سارے پاکستان پر ان پلیتوں کا نظام مسلط کیا، ہولیوں کا، لڈیوں کا، بسنتوں کا، تہواروں کا، ہندوستان سے دوستیوں کا، ان کے فلم سٹاروں کا۔ کیا کرے گا یہاں پہ عبد القدیر کا میزائل، غوری، غزنوی، حتف؟ جب یہ میزائل چلے بدکاریوں کے، زنا کے، فسق و فجور کے بنیاد ڈھا رہے ہو، دو قومی نظریہ کی، دین اسلام کی، رب رحمان کی، محمد ذیشان کی، کے سالوں، اللہ اکبر، اپنی حکومت کے آخری دنوں میں وہ پلید آ کے کیا کہہ گیا؟ سارک کانفرنس کے دھوکے میں وہ آ کے لاہور میں کھڑا ہو کے، اسلام آباد میں بیٹھ کے کیا کہہ گیا؟ معاشی یونین بنا لو بر صغیر کو، ایک کرنسی کر لو بر صغیر کی۔ اور تم نے ٹھنڈے پیٹوں لیا اس بات کو، تم نے نہیں سمجھا کہ یہ تمہارے دفاع کے خلاف کتنا خوفناک حملہ ہے۔ کیوں بھائی؟ بر صغیر جس نے مشرقی پاکستان، جس کو ڈھا کے بنگلہ دیش بنایا، نیپال، آسام، برما، مالدیپ، ہندوستان، اور یہ تیرا میرا کٹا پھٹا پاکستان، یہ ایک معاشی یونین بن جائے منظور ہے؟ بچ جائے گا پھر پاکستان؟ ساری باتیں جمع کی، اللہ کی قسم میں ان سب کو دفاع پاکستان کے خلاف حملہ سمجھتا ہوں، حملہ خوفناک۔ بر صغیر کی ایک معاشی یونین، بے وقوفوں نے بیان بھی داغ دیے، بکواس بھی کر دی۔
دلیل کیا لی؟ اگر یورپی یونین بن سکتی ہے تو بر صغیر ایک یونین معاشی کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ ظالم، وہ یورپی سارے مشرقی مغربی یورپ کے وہ سارے عیسائی، بر صغیر میں تو مسلمان بھائی، وہ پاگل ہندو سودائی، وہ مشرک سکھ، یہ سارے بدھ، یہ سودائی بے عقل دشمن مشرک کافر، تو محمدی مسلمان، تیری معیشت رزق حلال پر، صدقات پر، زکات پر، انفاق پر، قرآن پر، ان کی معیشت سود پر۔ یہ پاکستان کے دفاع کے خلاف نظریاتی حملے ہیں۔ کرنسی ایک کر لو جی، کرنسی ایک کر لو، یہاں سے بھی مومو ٹھگنے توتے رٹے رٹائے بول دیتے ہیں، جو لالو پرساد نے بھگارا ادھر کے بیوقوفوں نے بھی وہی اسی کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی۔ بھائی ایک کرنسی کر لو۔ مجھے واللہ یاد آیا تب، اور رونا بھی آیا، صدمہ بھی ہوا، اور یاد آیا کہ 1987-88 میں تھے ہم سعودیہ میں، تو وہاں ایک ایگزیبیشن لگا مسلم ملکوں کی کرنسی۔ میں نے جدہ سے حاصل کیے کچھ نوٹ، پاکستانی نوٹ، کرنسی نوٹ، اس لیے کہ ان پر یہ عبارت لکھی تھی، رزق حلال عین عبادت ہے، رزق حلال عین عبادت ہے۔ جب وہ کرنسی کی نمائش لگی تو میں وہ پاکستانی کرنسی کے وہ نوٹ لے گیا، روپے والے، 5 روپے والے، جہاں یہ لکھا تھا حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ میں نے اس میں پیش کیا، اللہ کی قسم لوگ ماتھا چومنے کہیں اچھا تمہاری کرنسی میں اتنی وضاحت سے اکل حلال، رزق حلال، حلال معیشت کا جملہ نوٹ پر چھپا ہے۔ کیوں کراچی والوں، یہ حصول رزق حلال عبادت ہے، یہ اللہ رب العزت کی اسلام کی تعلیم کا جملہ نوٹ پر، اور تم چاہتے ہو کہ وہ اس گاندھی نہرو ملعون کے بت والے نوٹ کو مشترکہ کرنسی کے طور پر اپنا لو۔ تم نہیں سمجھتے اس کو دفاع کے خلاف حملہ؟ ہندوستان میں مختلف کرنسیاں آئیں مختلف ادوار میں، ایک دور مشترکہ کرنسی کا بھی تھا، مگر کیا شان تھی اللہ کی قسم۔ شہاب الدین محمد غوری، شہاب الدین محمد غوری، پرتھوی کو خاک آلود کرنے والا، واجپائی کے منموہن کے پردادے کی گردن مٹی میں رگڑنے والا شہاب الدین محمد غوری، اس نے اپنے جرنیل سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے ہندوستانیوں کی عقل نہیں جاتی مشرکوں ہندوؤں کی، راجوں رجواڑوں کی؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ مسلمان جہاد تو کرتا ہے پر مسلمان مالدار نہیں ہے، مال ہندو کے پاس ہے، اس کا مال پلٹ پلٹ کے اس کے ہندو تعصب کو سہارا دیتا ہے۔ شہاب الدین محمد غوری نے کہا ان کی ایسی تیسی، ان کو ایک کرنسی دیتا ہوں مشترکہ کرنسی، سارے ہند کے تاجروں سے، راجوں سے، رجواڑوں سے شمشیر کے زور پر کل سونا جمع کر کے اپنی ٹکسال میں جمع کر لیا۔ اللہ کی قسم 6 مہینے کے عرصہ میں سکے ڈھال کے دیے، اشرفی بنا کے ہر ایک تاجر سے، راجے سے کہا چل جتنا جمع کروایا تھا اتنا جا کے شہاب الدین کے دربار سے، خلافت سے، مرکز سے، اسلام سے وصول کر لے۔ جب وہ لالا بنیا ہندو راجہ وصول کرنے جاتا تو اشرفوں کے توڑے لا کے کھولتے درباروں میں، اشرفی پر آیت لکھی ہوتی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس کے بعد السلطان الناصر الدین اللہ شہاب الدین محمد غوری، سکے پر یہ 2 عبارتیں، پہلے بڑے دائرے میں اللہ کے قرآن کی آیت، غلبہ اسلام کی آیت، پھر دوسرے چھوٹے دائرے میں اپنا نام، اپنا نسب، اپنا منصب، اپنی ذمہ داری، اپنا لقب۔ السلطان اسٹیٹس کیا ہے؟ ہند کا ناصر الدین اللہ، اللہ کے دین کا مددگار ہوں، شہاب الدین دین کا چمکتا ستارہ ہوں، محمد غوری، محمد نام ہے، غور خاندان۔ کہتا اب 2 ان کو اس کرنسی کے ساتھ چلیں گے، یہ اشرفی ہندو لالا تجارت اس سے کریں۔ ایک کرنسی چاہتے ہو؟ آؤ، اللہ کی قسم اس کا طریقہ یہ ہے۔ یاد رکھو منظم سازشوں کے تحت یہ دیوالیوں، دسہروں، بسنتوں، لوڈیوں، ہولیوں، پتنگوں، ان بدکاروں کے ٹولے آتے جاتے، اور اس کے ساتھ دوستی اور سمجھوتا، ایکسپریس اور بس، اور اس کے ساتھ
ہندو کو بڑا، خود کو چھوٹا، ہم سب ایک ہیں، ایک تہذیب ہے، ستلج راوی ایک ہے، دریا سارے ایک ہیں، زبان رنگ ایک ہے، نہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ کی قسم، رادا یشودا اور آمنہ فاطمہ سکینہ رضیہ ایک نہیں ہے، گنگا جل پلیت اور زمزم شافی ایک نہیں ہے، اشہدوں کی آزاد اور پلیت خانوبات ایک نہیں ہے۔ دفاع پاکستان اسلام میں ہے، جہاد میں ہے، ہندو کی دوستی میں نہیں۔ بات صرف ایک ایٹم بنا کے پھر عیاشیاں کرنے اور اللہ کے دین کو دبا کے لڈیاں ڈالنے اور امریکیوں کو راضی کرنے سے پاکستان کا دفاع مستحکم نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، جس ایٹم کے پیچھے اللہ کی قسم اسلام اور جہاد اور تلوار نہیں ہوگی، وہ ایٹم عجائب گھروں پر ٹیکس ٹوکن لگا کے نمائش کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، وہ پاکستان کے دفاع کا کوئی آرگن یا ٹول یا سہارا نہیں بن سکتا۔ آج پاکستان کا دفاع ایک بہت بڑا سوال ہے۔ وہ بلوچستان کو کاٹنا چاہتے ہیں، وہ گوادر میں اپنی سازشوں کو باقاعدہ پروان چڑھانا چاہتے ہیں، وہ سندھ، اندرون سندھ اور کراچی میں علیحدگی کی تنظیموں اور جماعتوں اور رجحانات کو پروان چڑھا کے پرورش کر کے وہ اس ملک کی سالمیت میں خنجر گھونپنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ملک کے نوجوان طالب علموں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو اللہ سے، رسول اللہ سے، دین اللہ سے، تاریخ اسلام سے، نظریہ پاکستان سے کاٹ کر اس کو بالکل ممی ڈیڈی ڈمی بودے بیکار لوگ جن کو کوئی مقصد حیات ان کے سامنے نہ ہو، وہ یہ نسل پیدا کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا وہ ایک گندے ٹیلی ویژن پر، پلید ٹی وی پر جنون گروپ، کیا ہے یہ؟ اللہ کی قسم یاد رکھو، میرے اینگل سے، میرے نگاہ سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، یہ دفاع پاکستان کے خلاف، یہ پاپ میوزک، یہ جنون گروپ، یہ سارے پاگل دیوانے، یہ پیچھے کتے، یہ پونیاں باندھنے والے بدکار لواس، یہ جن کو ٹی وی پر کھڑا کیا جاتا ہے، سارے ملک میں ان کو پروجیکشن دی جاتی ہے، یہ پاکستان کے دفاع کے خلاف ڈائنامائٹ۔ آپ دیکھتے نہیں، لاری اڈوں پر، ہوائی اڈوں پر، کبھی ٹیلی ویژن پر نظر پڑے تو عورتوں کی طرح لمبے بال چھوڑ کے، پونیاں باندھ کے، مخنث ہجڑے بدکار، یہ پاپ گروپ، جنون گروپ کے لوگ مجاہدین کو جو نظریہ، بنیاد، اساس، دعوت، امت، ملت، اس سب کو کھڑا کرنے والے، ان کو دہشت گرد، ٹیررسٹ، فنڈامنٹلسٹ، بدنام اور بدکاروں کو، رسا گیروں کو، ناکے لگا لگا کے لوٹنے والوں کو، بہو بیٹیاں اٹھانے والوں کو، دن دہاڑے زنا اور شراب والوں کو، ان کو پروجیکشن اور موقع اور چانسز۔ ٹھیک ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مجاہد جہاد کرتا ہے اور جہاد ایک بہت بڑا دفاع ہے، مگر یاد رکھو پاکستان کا مسئلہ گمبھیر ہے۔ چند لوگوں کا یا ایک جماعت کا خالی میدانوں میں جہاد مکمل دفاع مہیا نہیں کر سکے گا۔ اللہ کی قسم ہماری ضرورت ہے کہ ہم اسلام، نظریہ پاکستان، مثبت دعوت، اسلام ہمارا دین ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اطاعت اور اتباع ہماری شان ہے، محمد رسول اللہ ہادی و راہبر و مقتدا رہنما ہے، ہمارے لیے سمبل، ماڈل، نمونہ، اسوہ ہے۔ پاکستان کا دفاع اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت و اتباع میں۔ آج انہوں نے پروپیگنڈا کے ساتھ ایک لبرل مسلم کھڑا کر لیا ہے، لبرل مسلم جس کو نہ پردہ، نہ حیا، نہ شرم، نہ دین، نہ عقیدہ، کوئی چیز اس کی غیرت کو نہ جھنجھوڑے، بس وہ ختنے کا، نکاح کا، جنازے کا، طلاق کا، عقیقے کا، مردے کا، یہ اسلام ہے، اس کو وہ لبرل اسلام۔ اور جو مسلمان اللہ کا دین، قرآن، کتاب، شریعت، احکام، اسلامی سیاست، امارت، خلافت، جہاد، دعوت، جو اس کی بات کرے، اس کے خلاف ساری دنیا کا میڈیا اور صحافت اور میگزین اور سب اس کے خلاف۔ ہمیں دفاع پاکستان کے لیے ایک بھرپور جنگ لڑنا ہے، بھرپور جنگ۔ وہ خارجی محاذوں پر ہندوستان کے خلاف کشمیر میں، امریکہ کے خلاف افغانستان میں، یاد رکھو افغانستان تمہاری شمال مغربی سرحد ہے، ہندوستان تمہارا مشرقی بارڈر ہے، ہر دو بارڈروں پر تمہارے دفاعی حالات، جغرافیائی حالات مخدوش ہیں۔
ایک طرف افغانستان میں امریکہ اندر تک دخیل ہے، روس دخیل ہے، برطانیہ حصے دار ہے، اسرائیل کی ایجنسیاں وہاں پر نیٹ ورکنگ کر چکی ہیں، دوسری طرف ہندوستان ہے جو پاکستان کے وجود کو آج تک تسلیم نہیں کرتا۔ بیرونی محاذوں پر ہمارا دفاع کیا ہے؟ شمال مغربی سرحد پر ہم افغانوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا جوڑ کر کھڑے ہوں، امریکہ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جائے، امریکی افواج سرزمین افغانستان کو خالی کرے، امریکہ سے افغانستان پر ظلم کا تاوان لیا جائے، امریکیوں کا وہاں پر قتل عام کیا جائے۔ امریکی حربی کافر ہے اس لیے کہ امریکہ نے پاکستان کے پڑوس میں افغانستان پر اور جزیرۃ العرب میں عراق پر فوجیں چڑھا کے 2 آزاد ملکوں پر قبضہ کیا ہے۔ امریکی حربی کافر ہے، اور جو قوم ان کا ساتھ دیتی ہے وہ ان کے ساتھ حربی کافر ہے۔ یہ اسلامی فقہ ہے، اس پر کوئی کمپرومائز اللہ کی قسم کسی شکل میں نہیں کیا جاتا۔ امریکہ دارالکفر تھا، مگر عراق پر حملے کے بعد، افغانستان پر قبضے کے بعد امریکی قوم حربی کافر ہے، برطانوی قوم حربی کافر ہے، اور امریکہ اور برطانیہ دارالحرب ہے۔ دارالکفر سے آگے بڑھ کر وہ دارالحرب میں بدل گئے ہیں۔ دارالحرب کے معنی مسلمانوں کو ان پر جنگ مسلط کرنے کا پورا آسمانی حق۔ جتنا اس نظریے کو، اس فکر کو، اس دعوت کو اجاگر کرو گے، دفاع پاکستان اتنا نکھرے گا، اتنا مستحکم۔ ہم صاف کہتے ہیں، صاف، تم پکڑ لو، پھانسیاں چڑھا دو، قید میں ڈال دو، اللہ کی قسم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم صاف کہتے ہیں 2 آزاد خود مختار صدیوں سے اسلامی ملک، ان 2 ملکوں پر قبضہ کر کے امریکہ دارالحرب، برطانیہ دارالحرب بن چکا ہے، اور جرمنی، فرانس، اسپین اور اس کے بعد نیوزی لینڈ، فلپائن، جس ملک نے امریکہ اور برطانیہ کی مدد کی ہے، جتنا جتنا مدد میں شریک ہے، اتنا اتنا حربی کافر ہے۔ مسلم امہ کا دفاع، مسلمانوں کے ملکوں کی لوٹ اتنا آسان اور سہل اور اتنا ہین عمل نہیں ہے کہ اس کو پی جایا جائے، اس کو ہضم کرنا۔ یہ شریعت ہے، یہ اسلام کی فقہ ہے، اس کی عمر 1425واں سال ہے۔ تمہارے ٹومیوں کی عمر 3 سال، تمہارے جمہوری وزراء کی عمر 5 سال، میرے محمد ذیشان کے اس اسلامی قافلے کی عمر آج کے دن تک 1425واں سال۔ نقش پا ہے اس میں، نشان ہے تاریخ میں، قربانیاں ہیں، فقہا کے مواقف ہیں، اسلام کی بصیرت ہے، رب کی شریعت ہے۔ اللہ کی قسم ہم اس شریعت سے مدد لے کر اپنا دفاع متعین کریں۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ یاد رکھو، میرے بھائی پر حملہ کرنے والا میرا دوست نہیں ہے۔ افغانستان کے مسلمان میرے بھائی ہیں، عراق کے مسلمان میرے بھائی ہیں، بصرہ و بغداد، فلوجہ، رمادی، تکریت، کرکوک، نجف و کربلا، یہ میرے گھر ہیں، میرے وطن ہیں، میرے مدرسے ہیں، اسلام کی تاریخ ہے، مسلمانوں کی تراث ہے۔ جو اس پر قابض ہے، غاصب ہے، حملہ آور ہے، قسم باللہ وہ میرا اور تیرا ازلی دشمن۔ دفاع دشمن کے خلاف ہے۔ وہ ہمیں کیا حکمت عملی دے رہے ہیں؟ تم اپنا ٹوٹا پھوٹا پاکستان لے کے چپ رہو، عالم اسلام، امت اسلام، ملت اسلام، سرزمین اسلام، کلمہ اسلام، اس کے لیے تم نہ بات کرو۔ نہیں، قومیت کا یہ بت اللہ کی قسم ہم ہجرت کے دن مکہ میں توڑ آئے۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ، یہ نیپال کے مسجدوں، جلی ہوئی مسجدوں سے لے کر مراکش کے گرے ہوئے مدرسوں تک، اللہ کی قسم یہ ایک امت ہے، یہ ایک عالم ہے، یہ ایک ملت ہے، اس کا ایک دفاع ہے، اس کا ایک داخلہ ہے، اس کی ایک دھڑکن ہے، اس کی ایک تلوار ہے، اس کا ایک وار ہے۔ یہی پاکستان کا دفاع ہے جو سارے اسلام کا اور عالم اسلام کا دفاع۔
شمال مغربی سرحد پر امریکی فوجوں کا افغانستان سے انخلا فوراً از بس ضروری. امریکی قوم آج تم بش کو نکال کر معافی مانگنا چاہتے ہو، اللہ کی قسم امریکیوں محمدی تم کو معاف نہیں کریں گے. مسئلہ ایک بش کو نکال کے کیری کو لانے کا نہیں ہے، مسئلہ افغانستان کی زمین پر سے ٹومی فرینکس جیسے پلیدوں کو نکال کر، فوجوں کو نکال کر افغانوں کے نقصان کا تاوان ادا کرنا، یہ مسئلہ. آج امریکی قوم معافی مانگ رہی ہے، آج وہ اپنا نقصان گن گن کے بش کو بتلا رہے ہیں. آپ نے دیکھا امریکی قوم جلوس نکالتی ہے، آپ نے کل پڑھا اخباروں میں امریکی عوام نے جلوس نکالے، کیا کہا؟ بش اپنی جڑواں بیٹیوں کو عراق بھیجو، ہم سے نہیں لڑا جاتا، تم اپنی بیٹیوں کو عراق میں بھیج کے مرواؤ، ہمارے فوجی کیوں مرواتے ہو؟ یہ امریکی قوم ہے، یہ ان کا morale ہے، یہ ان کا گراف ہے، یہ ان کا حوصلہ ہے، یہ ورلڈ آرڈر کے دعوے دار ہے. پولیس کیری کہتا بش نے مروایا، بش کہتا مجھے رکھنا میں بچاؤں گا، کیری کو لائے تو یہ مروائے گا. عوام کہتے ہیں تم دونوں مرواؤ گے، سارے لوگ کہتے ہیں اپنی بیٹیاں جڑواں بھیجو، ہمارے فوجی نہ مرواؤ. اللہ کی قسم امریکی عورتیں کتبے پہن کے آئیں، پوسٹر بینر اٹھائے، بش لائیو ٹروپس ڈائیڈ، بش نے جھوٹ بول کے جنگ میں امریکہ کو جھونک دیا، ہمارے دستے مروا دیے. یہ ان کا ماتم ہے، یہ ان کا رونا ہے. کل کے کراچی کے اخبار اٹھا کے دے، پوچھتے ہو پاکستان کا دفاع؟ اللہ کی قسم میں پچھلے ہفتوں میں گن کے بتلا نہیں سکتا جتنے بیٹے وقف ہوئے، میری بہنوں نے، میری بیٹیوں نے، اپنے جگر کے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے بچے، جنازوں کے اجتماع میں، غازیوں کے جلسوں میں، مجاہدوں کی دعوت میں. اللہ کی قسم پچھلے ہفتوں میں کتنے بچے وقف کیے. یہ جہاد کے نام ہے، یہ قتال میں جائے گا، یہ آپ کو دیا ہے، یہ وقف دیا ہے، یہ آپ ہی کا ہے. اللہ کی قسم اتنی بیٹیاں، اتنی بہنیں، اتنے بچے لائی، اور ادھر امریکی قوم نے اتنا ماتم کیا. بش سے کہا تو اپنی بیٹیاں جڑواں بھیج، ہمارے فوجی نہ بھیج. کیوں بھائی؟ دفاع کس کا مستحکم ہے، امریکہ کا کہ پاکستان کا؟ اور دفاع اس کا مستحکم ہے جس ملک کی ماں اپنی کوکھ کا بیٹا اللہ کی قسم لے کے کھڑی. امیر صاحب میرا بیٹا لے جاؤ، اس کو لاک کر دو، واجپئی کی گردن اڑائے گا، منموہن سے ٹکرائے گا، حیدرآباد آزاد کرائے گا، دہلی کو دلہن بنائے گا، ہندوستان کو کھنڈ کھنڈ کرے گا، کافروں کے منہ سے زبان نوچے گا. اللہ کی قسم دفاع اس کا مستحکم، اس کا نہیں جو کہتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کو بھیج، ہم نہیں جاتے. پروپیگنڈا نہیں ہے تمہارے امت کا نوائے وقت کا کراچی کے اخباروں کی موٹی موٹی سرخیاں. دفاع اس کا مستحکم ہے جن کے 32 شیر گئے تھے. اللہ اکبر. وہ دیکھا چیچریاں کے مجاہدوں نے جا کے پکڑا، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. آج بی بی سی رو رہا تھا، روس میں ماتم ہے، گھر گھر کھڑکی سے رونے کی آواز آتی. اور پلیدو یہ آوازیں تب آتی جب چیچریاں کے گھر گھر سے مسلمان آہو بکا کرتے تھے. تم نے آوازیں سنی تھی؟ آج روسیوں کی، روسنوں کے ماتم تم کو یاد آتے ہیں جب چیچنیا کی زمین پر روسی فوجیوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، زنا اور لواطت اور بدکاری اور آبرو ریزی دن دہاڑے کی مسلم حرمتوں نے، عزتوں نے، عورتوں نے فریادیں کی، تب تم پلیدوں کے کانوں میں روئی ٹھسی ہوئی. آج بی بی سی سناتا ہے یہ اوسیا میں، اوسیشیا میں، بیتلام میں یہ عورتیں ماتم کر رہی ہیں، کھڑکی کھڑکی مائک لگا کے رونے کی چیخیں سنا. اور پلیدو یہ چیخیں تب نہیں نکلتی تھی جب محمدی مسلمان عورتوں کی روسی فوجی آبرو ریزیاں کرتے تھے، چیچنیا میں قتل عام کرتے. وہ 32 آئے اور پروپیگنڈا ہے، انہوں نے بچوں کو پہلے نکال دیا تھا، امت نے پورا آرٹیکل چھاپا، انہوں نے چھوٹے بچے پہلے نکال دیے، بڑے گرگے روسی پکڑ لیے. اب روسی سور میں وہ تو افغانستان کے بگوڑے گیدڑ تھے، ان کمبختوں نے کیا لڑنا کیا لڑانا. یخربون بیوتہم بایدیہم، 750 بندہ اپنا مار کے چپ کر کے بیٹھ. پھر بھی کہتے ہیں جی ان میں سے یرغمال بنانے والوں میں سے 15 ادھر کو بھاگ گئے، 14 ادھر کو بھاگ گئے. مرے کتنے کے جی؟ مرے تو سارے اپنے.
مسلمان دہشت گرد نہیں ہے. انہوں نے اوسیشیا میں یرغمال بنا کے دنیا کی توجہ کھینچنی چاہیے کہ روس جبرن غصبن بالجبر بالقوہ چیچنیا کے مسلمانوں پر قابض ہوا ہے اپنے فوجی اسلحہ سے, اپنے بارود کے زور سے. تم فریڈم, حریت, آزادیوں کی بات کرتے ہو, جب چیچنیا کے مسلمان نہیں چاہتے وہ دن دہاڑے قربانیاں دیتے ہیں, فدائی کارروائیاں کرتے ہیں, تمہارے خلاف لڑتے ہیں. پچھلے 3 مہینے سے دے دھماکے پر دھماکہ, دے دھماکے پر دھماکہ. پوٹن پلیز کو تو دیوار میں ٹکر مار کے مر جانا چاہیے. لگاتار 3 مہینے سے اللہ کی قسم ان کے جرنیل, ان کا صدر دے دھماکہ. کوئی قومی پریڈ, کوئی سالانہ نمائش, کوئی قومی دن, کوئی مناسبت. وہ چند 100 مسلمان ہیں جنہوں نے جہاد کو گرما رکھا ہے. کیا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیچنیا کو آزادی ملے, روس پلید وہاں سے نکلے, انخلا ہو. وہ دہشت گرد نہیں ہے, وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے. طالبان دہشت گرد نہیں ہے, وہ امریکہ کو وہاں سے نکالنے کے لیے لڑ. فلوجہ رمادی کے مسلمان دہشت گرد نہیں ہے, وہ جنرل گارنر کو, مائر کو, ان سب پلیدوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے لڑ. شمال مغربی سرحد سے روس امریکی فوجیوں کا انخلا اور کشمیر, مقبوضہ کشمیر کے اندر سے ہندوستان کی فوج کا انخلا, یہ دفاع پاکستان کا لازمی جز. اور قبائلی پٹیاں, یہ وزیری قبائل, وانا کے قبائل, یہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان آزاد قبائل کی پٹیاں جن پر صدیوں سے آباد افغان, پختون, مسلمان, آفریدی, وزیری سب پاکستان کا قدرتی دفاع ہے. حکمرانوں, اس قدرتی دفاع کے خلاف امریکی دباؤ کے تحت تم کاروائیاں کر کے پاکستان کی دشمنی کے بیج نہ بوجھو. ہم بھی جانتے ہیں حالات کو, تمہیں زیادہ سمجھ نہیں ہے انشاءاللہ, مجاہد سے زیادہ اسٹریٹجی کو کوئی نہیں سمجھ. ہاں ہو سکتا ہے وہاں پر ہندوستان کے علاقوں کی تخریب کاری بھی ہو رہا, کہ ہندوستانی ایجنسیوں کی تخریب کاری ہوئی ہے, ہم مانتے ہیں, مگر اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم اس قبائلی پٹی پر لشکر کشی کرو, حملے کرو, دن رات کرو, تاکہ وہاں کے مقامی قبائل, وہ زمینیں, وہ افراد جو قدرتی دفاع پاکستان کا ہے, وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے دشمن ہو. ہندوستان کے خلاف دفاع پاکستان, تاریخ آزادی کشمیر کو مدد دینا ہے, اس کی مدد چھیننا نہیں. کشمیر کے مسئلے کو کول ڈاؤن کرنا نہیں, اس کو بوسٹ اپ کرنا. یہ تحریک 50 سال سے 57 سال سے کشمیر کے مسلمان عذاب میں مبتلا تھے. اب انہوں نے جہاد کھڑا کیا, قربانیاں پیش کی, ہندوستان الٹا لٹک گیا, ایڑی چوٹی کا زور لگایا. سارے غداروں نے اپنی غداریاں آزمائی, ہندوستان نے مکاری آزمائی, مگر کشمیری مسلمان نے تحریک کو پشت نہیں دکھائی. اسلام آبادیوں, دفاع پاکستان, تحریک آزادی کشمیر کی مدد جاری رکھیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے باڑ لگوا دی, ہم نے یک طرفہ سیز فائر کر دیا, ہم نے ہندوستان کو کارگل اور سیاچن پر بہتر پوزیشنوں پر آنے کا موقع دیا, ہم نے کمزور بیان بازی کر کے جہادی جماعتوں سے دھوکہ دہی کی, ہم نے گجرات کے فسادات, احمد آباد, مراد آباد, دہلی, بمبئی, حیدرآباد, ہم نے اس کے بارے میں کبھی کسی سرکاری حکومتی وزیر خارجہ کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایک غیرت مند بیان مسلمانوں کی حمایت میں, فسادات کی مخالفت میں, ہندو حکومت کو دھمکاتے ہوئے, پاکستان کی طرف سے ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے ہم ایک خارجہ پالیسی کا بیان دیں. یہ دفاع ہے.
ہم اس کو دفاع سمجھتے ہیں اور صاف بیان کرتے ہیں، کوئی چھپاؤ نہیں رکھتے، اللہ کی قسم ہم صاف کہتے ہیں حیدرآباد کی آزادی کی بات اٹھانا، مہاراشٹر، کرناٹک اور آندھرا پردیش 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہندو حکومت نے حیدرآباد کی مسلم ریاست کو، اکثریتی مسلم آبادی کو، اور نصاب اس کا اور تاریخ اس کی مٹا ڈالی۔ ہم حیدرآباد کے مسئلے کو اٹھانا دفاع پاکستان سمجھتے۔ دھوکے کیے تھے تم نے حکمرانوں، یاد رکھو حیدرآبادی مسلمانوں سے تم نے دھوکے کیے۔ سقوط حیدرآباد پر کتابیں لائبریریوں میں پڑھی ہیں، حیدرآباد کے مسلمانوں کو تم نے لارے لپے لگائے تھے۔ اگر ہندوستان، اگر نہرو خاندان، اگر انگریز بے ایمان تم پر فوج چڑھائیں گے، ہم پونچھ کا پل توڑ دیں گے، فلانا کریں گے، فوج کشی کر دیں گے۔ انہوں نے حیدرآباد پر قبضہ کر لیا، تم نے کوئی فوجی حملہ نہیں کیا۔ یہ قرض تمہارا ذمہ واجب الادا تھا، ہم دفاع سمجھتے ہیں اس قرض کو ادا کر۔ ہم نے صاف کہا کراچی میں جوناگڑھ کے غافل نواب صاحب کو، ہم نے صاف کہا تم اٹھو، جوناگڑھ کا مسئلہ یو این او پولیس کے دفتر میں تم بار بار لے کے گئے، پلندہ اٹھائے پھرتے ہو درخواستوں کا، جلاؤ ان سب کو، کوئی ضرورت نہیں۔ جوناگڑھ کا مسئلہ جہاد کے ساتھ جوڑو، انشاءاللہ جیسے ہم نے وار دیا کشمیر میں، ہم بیٹا جہاد کی شکل بنا کے کھڑا۔ یہ دفاع پاکستان۔ وہاں سویا پڑا ہے کراچی کے ایک بنگلے میں نواب آف جوناگڑھ، اللہ کی قسم گیا تھا ایک دفعہ مرید کے اجتماع میں مدد مانگنے۔ ہم صاف کہتے ہیں، آج رات کہتے ہیں، تم مدد مانگو جہاد کے نام پر۔ جوناگڑھ میں نواب صاحب جہاد کو کھڑا کرو، اپنی ذاتی ریاست کا مطالبہ نہ کرو۔ یو این او کی درخواستیں گزاری تم نے 50 سال، آؤ جہاد کے میدان میں، انشاءاللہ ہم تاریخ کھڑی کریں گے جوناگڑھ میں۔ یہ دفاع پاکستان۔ ہمیں نہیں بھولا وہ فارمولا، مسلم اکثریتی علاقے پاکستان بنیں گے، دستخط محمد علی جناح کے، وائسرائے ہند کے، انگریز بے ایمان کے، دستخط نہرو پلیت کے، گاندھی کے۔ انہوں نے اس معاہدے کی اہمیت نہیں بننے دی۔ اللہ کی قسم ہم زندہ کریں گے ان سارے معاہدات کو۔ مسلم اکثریتی علاقوں کو ہندوستان سے توڑ دینے کی تحریک ہم اٹھائیں گے، یہ دفاع پاکستان۔ انشاءاللہ ہم اس پر کام بھی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دعوت کھڑی کر رہے ہیں، اس کو اٹھا۔ ہاں، گرداسپور کی 4 تحصیلیں بھی ساتھ ہیں۔ ضلع گرداسپور کی 4 تحصیلیں مسلم اکثریتی علاقہ کے اصول کے تحت پاکستان میں شامل ہونا تھی۔ انشاءاللہ جغرافیائی تکمیل دفاع پاکستان مکمل ہوگا اس مکمل جغرافیے سے۔ نٹور سنگھ نے بیان داغا تھا، ہم نے بر صغیر کی جو تھا اس کا نقشہ بدلا تھا۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اس آپشن کو اوپن رکھ نٹور سنگھ، تو دیکھ انشاءاللہ نقشے کتنے بدلتے ہیں۔ انشاءاللہ نقشے بدلیں گے، پاکستان بنیں گے، پھر کتنے پاکستانوں کو نقشے میں اترتا دیکھو گے۔ ہے نا وہ مجاہدوں کا ترانہ، بڑی تکلیف ہوتی ہے ہندوؤں پلیتوں کو اس سے، پھر کتنے پاکستانوں کو نقشے میں اترتا دیکھیں گے۔ وہ کل روس بکھرتے دیکھا تھا، اب امریکہ ٹوٹتا دیکھیں گے، انڈیا ٹوٹتا دیکھیں گے، پھر برق جہاد کے شعلوں سے امریکہ جلتا یہ سارا نظریہ، یہ سارے ترانے، یہ سارے جھنڈے، یہ ساری تلواریں اللہ کی قسم دفاع پاکستان۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واجپائیوں منموہنوں کو بلا کے اور مومو ٹھگنے بن کے اور نیچے لگ کے دفاع کریں گے، نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اب شیر دلیر جہادی ویر میدان میں کھڑے ہیں، اور کوئی پریشر اور دباؤ مجاہدین کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ اپنے حقوق کا، اپنی سرحدوں کا، اپنی عزتوں کا، اپنی پگڑیوں کا، اپنی حرمتوں کا انشاءاللہ دفاع چاہ۔ پاکستان الگ ملک ہے، سارے 56-57 مسلمان ملکوں کی بنیادیں الگ ہیں، مگر پاکستان کی بنیاد، اس کا قیام، اس کا معرض وجود میں آنا، اس کی تاریخ الگ ہے، اس کا دفاع بھی انشاءاللہ اسی طرح ہے جس طرح اس کا قیام۔ اور آپ دیکھ لیں اللہ کے فضل و کرم سے 3 سال گزرے تھے،
3 سال میں پریشانیاں آئیں. ہمارے بھائی کہتے تھے تم جہاد کشمیر اب تو وائنڈ اپ ہو گیا, اب تو رول بیک ہو گیا, انسرجنسی ختم ہو گئی, در اندازی رک گئی, باڑ لگ گئی, لانچنگ بند ہو گئی. میں کہتا ہوں اس ہفتے کا اخبار پڑھو, وہ نٹور سنگھ بوٹھا سوجا ہوا کہتا میں در اندازی کا مسئلہ پوری قوت سے اٹھاؤں گا. بھائی کم وقت تو کتنی قوت سے اٹھائے گا جب جہاد بھی در انداز ہوگا اس سے چوگنی قوت سے. ثابت ہو گیا نا کہ مسئلہ کھڑا ہے, زندہ ہے, چل رہا ہے, در اندازی ہو رہی ہے, بار ٹوٹ رہی ہے, مذاکرات سبوٹیج ہو رہے ہیں, جہاد دھاڑ رہا ہے, منافقت بالکل ہی ریت کی دیوار گر رہی. ان تنصر اللہ ینصرکم, اللہ کہتا تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا. دفاع تو اللہ نے دے گا. ہاں اپنی تربیت کرو, اپنے عوامی سیاسی نمائندوں کو جگاؤ, جماعتوں کو بیدار کرو, محبت کی فضا پاکستان میں قائم کرو. باہم مسلمان جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ الفت, محبت, قربت میں آئیں. مسائل اور مسالک کے اختلافات کو ہوا نہ دو. مذہب کے ڈیسک پر آج جہاد جنگ ہو رہی ہے. یہودی کہتا ہے میرا مذہب بچے گا, عیسائی کہتا ہے میں صلیبی جنگوں کی کال دیتا ہوں. اللہ کہتا محمدیوں تم سو گئے ہو, تم کیوں نہیں اٹھتے؟ 56-57 حکومتیں ایک طرف, رب رحمان کا قرآن ایک طرف. ہم اللہ کے بندے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں. ہم نے اللہ سے عہد و معاہدے کیے ہیں, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. ہم جہاد کریں گے, قتال کریں گے. ہمارا دفاع, ہمارا بقا, ہمارا استحکام, ہمارا دوام سب کچھ کس میں ہے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد وما علیہ الا البلاغ.